مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے اس جمعۃ المبارک کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اتحاد امت کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اتحاد امت جو ہے شریعت اسلامیہ کے اندر بہت زیادہ یہ چیز مطلوب اور مقصود ہے۔ امت کے اندر افتراق اور انتشار اس کی قرآن و سنت کے اندر شدید مذمت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب امت کا اتحاد ضروری ہے تو اس کے مقابل میں امت کا افتراق اور انتشار یہ قابل مذمت ہے۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں سے میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اتحاد امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھامو، جمیعا سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا اور مختلف فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جو امت کے اندر افتراق اور انتشار کا ذریعہ بنتا ہے وہی آیت پڑھتا ہے، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو بتا یہ ہوتا ہے کہ اتحاد امت کا میں سبق دے رہا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر وہی بندہ انتشار کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ موضوع بڑا اہم ہے، انشاءاللہ العزیز کچھ ہی وقت کے اندر اس موضوع کو میں بیان کروں گا کہ اتحاد امت کسے کہتے ہیں اور انتشار امت کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں اس موضوع کی اہمیت کا پتہ چلے۔ کئی دنیا کے اندر بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ امت کے اتحاد کی بات ہوگی۔ کس کی بات ہوگی؟ امت کے اتحاد کی، اتفاق کی بات ہوگی، اور پڑھی یہی آ جاتی ہے، لیکن وہی اتحاد کی بات کرنے کی بجائے وہی انتشار کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اب آپ نے سمجھنا ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک، اللہ رب العزت نے اللہ کی رسی کو تھامنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر
تفریقہ فرقہ واریت میں تقسیم ہو جانا، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک چیز کا حکم دیا ہے اور دوسری چیز سے منع کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ روکا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ بھی بات یاد رکھیں، جب تک اللہ کی رسی کو تھامنے کا عمل نہیں ہوگا اتنی دیر تک بندہ دوسرے حصے پر عمل نہیں کر سکتا۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی رسی کو تھاما جائے گا، پھر اس کے بعد فرقہ واریت کے اندر، بٹنے کے اندر، تقسیم ہونے کے اندر اس کو روکا جائے گا۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھامو، جمیعا۔ اب یہ جو جمیعا کا لفظ ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن عظیم فرقان حمید کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اگر ترجمہ کرنے کے اندر غلطی ہوگی تو ظاہر بات ہے بات سمجھنے میں بھی غلطی ہوگی۔ جب بنیاد ہی غلط بیان کی جائے گی تو اس سے سمجھنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جمیعا کا جو لفظ ہے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ اور جمیعا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے سب کے سب۔ جمیعا جو ہے وہ اجتماعیت کو بیان کرتا ہے۔ جمیعا کا جو لفظ ہے وہ کس کو بیان کرتا ہے؟ اجتماعیت کو بیان کرتا ہے۔ اب جمیعا سے پہلے 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے وَاعْتَصِمُوا، دوسرا ہے بِحَبْلِ اللَّهِ۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وَاعْتَصِمُوا، دوسرا کیا ہے؟ بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اب جمیعا کا تعلق جو پچھلی عبارت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس عبارت سے جمیعا کا جو تعلق ہے وہ 3 طرح بنے گا۔ کتنی طرح بنے گا؟ اور 3 طرح جب بنے گا تو ہر اعتبار سے معنی بدل جائے گا، ہر اعتبار سے معنی کا الگ حکم ہوگا۔ اب سب سے پہلے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جمیعا کا جو تعلق ہے وَاعْتَصِمُوا کے ساتھ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا کے اندر جو واو ہے، اور واو سے مراد حضور کی جمی امت ہے۔ قیامت تک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تشریف لائے گی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امت مراد ہے۔ اب جمیعا کا تعلق جب حضور کی امت کے ساتھ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تم سب کے سب تم اللہ کی رسی کو تھامو، یعنی اللہ کی رسی کو تھامنے کے اندر تم الگ الگ ٹولیاں نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی جو صحابہ کرام نے تھامی ہوئی ہے، جو اہل بیت اطہار نے تھامی ہوئی ہے، جو عشرہ مبشرہ نے تھامی ہوئی ہے، جو انصار و مہاجرین نے تھامی ہوئی ہے، جو تابعین نے تھامی ہوئی ہے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تھامی ہوئی ہے، جو حضرت امام بخاری نے تھامی ہوئی ہے، جو داتا علی حجویری نے تھامی ہوئی ہے، جو غوث اعظم نے تھامی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی
سب کے ساتھ مل کر رسی تھامو. بات سمجھ لگ رہی ہے؟ اب اگر کوئی رسی اس انداز سے تھامتا ہے کہ تھامنے کے اندر اس کا انداز جو ہے وہ الگ ہے، کیا ہے؟ تو پھر وہ اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر رہا، اگرچہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کی رسی کو کیا کیا ہے. کیا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے جو نظریات ہیں، صحابہ کرام کے جو عقائد ہیں، اہل بیت اطہار کے جو عقائد ہیں، اور جمیع امت جو ہے جس عقیدے پر جمع ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی سب کے سب جو ہو ان کے ساتھ رسی تھامنے میں شامل ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ مثال آپ کو دیتا ہوں. جس طرح ایک رسی ہے، اس کو تھامنے والے افراد ہزار ہو سکتے ہیں، اتنی لمبی رسی ہے. اب 950 افراد نے اس رسی کو تھاما ہوا ہے، بقیہ کتنے افراد ہیں؟ 50. اب وہ 50 اس رسی کو نہیں تھامتے، وہ الگ جو ہے سلسلہ عقائد و نظریات کا بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اجتماعی طور پر رسی کے ساتھ اٹیچ، جب اجتماعی طور پر وہ بھی رسی کے ساتھ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ رسی کے ساتھ ہوں گے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ رسی تھامنے کے اندر 950 افراد جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں. ان کے ساتھ کیا ہیں؟ شامل ہیں. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جمیع کا تعلق جو ہے کس کے ساتھ جوڑا جائے؟ وَاعْتَصِمُوا کے اندر جو واو ہے، اور واو سے مراد حضور کی امت ہے، حضور کی. اللہ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب اجتماعی طور پر اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کی رسی کو. اب دوسرا جمیع کا جو تعلق ہے وہ ہوگا بحبل اللہ کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوگا؟ بحبل اللہ. پہلے جمیع کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ وَاعْتَصِمُوا کے اندر جو واو ہے، اور واو سے مراد امت ہے، اور اس سے مراد بھی اہل سنت ہے. امت ہے اور امت سے مراد بھی اہل سنت ہے. کیا ہے؟ یعنی اہل سنت کے عقائد و نظریات کو اجتماعی حالت کے اندر تھامو. اب فرمایا جا رہا ہے جمیع کا دوسرا تعلق جو ہے بحبل اللہ کے ساتھ ہے، اور بحبل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رسی. پھر اس صورت کے اندر عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی پوری رسی کو تھامو، اللہ کی. اب آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ ہے، رسی کے اندر 100 دھاگے ہیں، رسی کے اندر. اب اگر کسی نے 100 دھاگوں میں سے 20 دھاگوں کو پکڑا ہوا ہے، اب آپ مجھے بتائیں، سب سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس کو کوئی یہ کہے گا کہ اس نے پوری رسی کو تھاما ہوا ہے؟ بولیں تو صحیح. پوری رسی کو اس نے تھاما، بلکہ 100 میں سے 20 دھاگوں کو تھاما ہوا ہے، تو اس نے رسی کا 5واں حصہ تھاما ہوا ہے. کیا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی 40 دھاگوں کو پکڑ لیتا ہے، 60 کو پکڑ لیتا ہے، 80 کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ مکمل رسی کو تھامنے والا، مکمل رسی کو تھامنے والا اس وقت ہوگا کہ جب وہ 100 کے 100 دھاگوں کو کیا کرے؟ پکڑنے والا ہو. اب یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم نے اللہ کی رسی کو تھامنا ہے نا، تو یہ مطلب نہیں ہے قرآن عظیم فرقان حمید میں سے بعض عقائد کو پکڑ لو اور بعض عقائد کو چھوڑ دو. بعض عقائد کو پکڑ لو اور بعض کو
چھوڑ دو۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن و سنت کے اندر جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں ان سب کو مانو، ان سب کو۔ اگر فرض کر لیں کہ قرآن و سنت کے اندر جو شرعی عقائد ہیں وہ 1000 بیان کیے گئے ہیں، فرض کر لیں، اب یہاں پر اللہ کی رسی کو تھامنے والا وہی ہوگا جو 1000 عقائد کو اپنانے والا ہوگا۔ کس کو اپنانے والا ہوگا؟ اب اگر کوئی 1000 میں سے چند عقائد کو چھوڑ دیتا ہے تو قرآن پاک کے اس آیت کی روشنی کے اندر وہ اللہ کی رسی کو تھامنے والا، کیونکہ اللہ کی رسی کو جمیعہ کا لفظ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی رسی تھامنی ہے، جمیعہ ساری کی ساری، کیا ہے؟ ساری کی ساری اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ اب جب یہ جمیعہ کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ بحبل اللہ کے ساتھ ہو، پھر معنی یہ ہوگا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جمیعہ کا تعلق جو ہے وَاعْتَصِمُوا کے اندر واو کے ساتھ بھی ہو اور بحبل اللہ کے ساتھ بھی ہو، کیا ہو؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سب کے سب اجتماعی حالت کے اندر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو بھی مکمل کے مکمل تھامنے والے ہو۔ جس طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انصار و مہاجرین، تابعین، ائمہ مجتہدین، جس طرح وہ اللہ کی مکمل رسی کو تھامے ہوئے ہیں، تمہارا انداز بھی تھامنے کا اس طرح ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب یہ پہلا مرحلہ طے ہو جائے، پہلا مرحلہ، پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اب جو ہے فرقہ واریت کے اندر نہ بٹو۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ کہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پر عمل نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس رسی کو صحابہ نے تھاما ہوا ہے، جس رسی کو اہل بیت اطہار نے تھاما ہوا ہے، تابعین نے تھاما ہوا ہے، اگر کوئی ان کے تھامنے سے کٹ جاتا ہے تو وہ کہاں چلے جائے گا؟ کس گڑھے میں گر جائے گا؟ فرقو، وہ فرقہ واریت کے گڑھے میں گر جائے گا۔ فرقہ واریت سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انصار و مہاجرین، تابعین، جنہوں نے اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر پکڑا ہوا ہے، قیامت تک کی جو امت ہے جس نے پیدا ہونا ہے، ان کا انداز بھی یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ انداز نہ ہو تو کس کے اندر پھنس جائیں گے؟ فرقہ واریت کے گڑھے میں پھنس جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو فقہی اختلاف ہے، فقہی اختلاف کے نتیجے کے اندر 4 ائمہ معرض وجود کے اندر آئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل۔ اب ان کا آپس میں فقہی اختلاف ہے۔ آپس میں کیا ہے؟ اب کوئی کہے کہ آپس میں ان کا اختلاف تو ہوا ہے، اور اس اختلاف کو لے کر وہ یہ تقریر کرے کہ آپس میں فرقہ واریت کے اندر بٹ گئے ہیں، تو یہ بات درست ہے، کیونکہ فرقہ واریت کی بنیاد ہے عقائد و نظریات پر۔ کس کی بنیاد پر؟ کہ جتنے بھی ائمہ ہیں ان کا عقیدہ ایک تھا، یہ سب اہل سنت تھے، سب کیا تھے؟ اب فقہی اختلاف کا ہونا یہ امت کے اتحاد سے نہیں نکالتا، امت کے متحد ہونے سے نہیں نکالتا۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو
ان کی جماعت کو اتحاد امت کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی فقہی اختلاف تھا، آپس میں کیا تھا؟ فقہی اختلاف تھا۔ اب فقہی اختلاف کی بنیاد پر امت کے اتحاد کو کوئی فرق ہے؟ اس پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ پر بھیجا کہ تم نے وہاں پر پہنچنا ہے۔ عصر کا ٹائم تھا۔ اب صحابہ کرام جس وقت سفر کر رہے تھے، نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اب دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی سفر ہے، لہذا عصر کی نماز راستے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کہنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ وہاں پر پہنچنا ہے، تو جب وہاں پر پہنچنا ہے تو نماز عصر بھی وہیں ادا کریں گے۔ اب جو پہلا گروہ تھا جنہوں نے راستے کے اندر نماز پڑھی، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا مقصد تو یہ تھا کہ وہاں پر پہنچنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچ کر نماز بھی پڑھنی ہے۔ اب یہ دو گروہ بن گئے، اور یہ بات جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نے راستے کے اندر نماز پڑھ لی ہے اور کچھ نے وہاں پر جا کر نماز پڑھی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب حق پر ہو، تم سب کیا ہو؟ یہ ہے فقہی اختلاف، کہ جو فقہی اختلاف ہے یہ اتحاد امت کو چھیڑتا۔ اتحاد امت کا مطلب یہ ہے کہ جس عقائد و نظریات کی بنیاد پر امت کا سلسلہ چل رہا ہے، جس عقیدے پر صحابہ تھے، جس عقیدے پر اہل بیت اطہار تھے، جس عقیدے پر انصار و مہاجرین تھے، جس عقیدے پر تابعین تھے، جس عقیدے پر ائمہ مجتہدین تھے، جس عقیدے پر داتا علی اجویری تھے، جس عقیدے پر غوث اعظم تھے، جس عقیدے پر امام احمد رضا رحمہ اللہ تھے، جس عقیدے پر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تھے، اسی عقیدے پر رہنا یہی اتحاد امت ہے۔ یہی کیا ہے؟ اور جو اس لائن سے ہٹ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس لائن سے ہٹ جاتا ہے تو وہ فرقہ واریت کے گڑھے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ وہ فرقہ واریت کے، تو بحمد اللہ تعالی علیہ یہ اعزاز اور اکرام اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے کہ آج بھی اہل سنت کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو صحابہ و اہل بیت کے ہیں، کیونکہ آج بھی کچھ ایسے لوگ اس دور کے اندر پائے جاتے ہیں، کچھ تو صحابہ کرام کے مخالف ہیں، کچھ اہل بیت اطہار کے مخالف ہیں، اور کچھ جو ہیں جتنے اسلاف گزر چکے ہیں سب کے مخالف ہیں۔ اور اہل سنت کی شان یہ ہے، یہ صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، یہ اہل بیت اطہار کو بھی ماننے والے ہیں۔ تو آپ بتائیں پھر اتحاد امت کس کے پاس پایا گیا؟ اہل سنت کے پاس پایا گیا، کیونکہ یہ صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی ماننے والے ہیں، اور جو امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والے ہیں وہ اہل سنت کے علاوہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اہل سنت کے علاوہ ہیں۔ جس طرح کہ یہ عقیدہ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ نے کشف المحجوب کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ عقیدہ 14 صدیوں کا ہے۔ کوئی نیا عقیدہ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ولایت اور نبوت کا باب بیان کیا ہے کہ ولایت، ولی ہونا کس کو کہتے ہیں، ولی کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، اور نبی کے لیے کیا کیا شرطیں ضروری ہیں۔
یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ. اور آپ نے کشف المحجوب کے اندر فرمایا وعصمت شرط نبوت است. کیا فرمایا؟ وعصمت شرط نبوت است، کہ معصوم ہونا یہ نبی کی شرط ہے. کیا فرمایا؟ معصوم ہونا کس کی شرط ہے؟ اونچی آواز سے بولیں. معصوم ہونا کس کی شرط ہے؟ نبی کی شرط ہے. اور یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عقیدہ بیان کیا یہ 14 صدیوں کا ہے. کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی یہ کہے کہ معصوم ہونا نبی کی شرط نہیں ہے، نبی کے علاوہ غیر نبی وہ بھی معصوم ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں وہ اتحاد امت کے اندر شامل ہوگا یا امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والا ہوگا؟ بولے تو صحیح. وہ اتحاد کو پارا پارا کرنے والا ہوگا، کیونکہ امت کا اتحاد شروع سے چلا رہا ہے کہ معصوم ہونا یہ نبوت کی شان ہے. کس کی شان ہے؟ اب اگر کوئی اس دور کے اندر یہ کہہ دے کہ معصوم ہونا یہ نبی کی شرط، نبی کے علاوہ جو غیر نبی ہے وہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ معصوم ہو سکتا ہے. تو پھر مجھے آپ بتائیں وہ قرآن پاک اس آیت پر عمل کرنے والا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بلکہ یہ بات کہہ کر وہ بندہ الگ فرقہ بنانے والا ہوگا. کیا بنانے والا ہوگا؟ تو یہی بات اہل تشیع نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نبوت کی شرط جو ہے وہ معصوم ہونا صرف نبوت کے ساتھ خاص ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ائمہ اہل بیت اطہار وہ بھی معصوم ہیں. وہ بھی کیا ہیں؟ حالانکہ داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ جن کو ہر مکتبہ فکر کا بندہ ولی مانتا ہے، اور آپ 14 صدیوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ معصوم ہونا کس کی شرط ہے؟ نبوت کی شرط ہے. لیکن اگر کوئی یہ بات کہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ائمہ اہل بیت اطہار وہ بھی معصوم ہیں، تو آپ مجھے بتائیں وہ اتحاد امت کے اندر آئے گا یا اس نے الگ فرقہ بنا لیا ہے؟ بولے تو صحیح. الگ فرقے کے اندر وہ بٹ گیا، کیونکہ امت کا ایک تسلسل چلا رہا تھا. امت کا کیا چلا رہا تھا؟ ایک تسلسل چلا رہا تھا، اور یہ تسلسل ضروری ہے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر یہ پہرا ہے. یہ کیا ہے کہ اس امت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر پہرا دیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شان الوہیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، شان خداوندی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اب کوئی بندہ جو اللہ کی شان ہو اس کو بندوں کے اندر مانے، اس نے بھی الگ فرقہ بنا لیا. اس نے بھی کیا بنا لیا؟ الگ فرقہ بنا لیا. اور جو شان نبوت ہے اس کو نبی کے علاوہ غیر نبی کے اندر مان لیا، اس نے بھی کیا بنا لیا؟ الگ فرقہ بنا لیا. اب اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے اللہ واجب الوجود ہے. اللہ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے. اور یہ شان صرف اللہ کی ہے. اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود اونچی بات سے بولے، اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے. اور دوسری شان اللہ کی ہے اللہ ہی مستحق عبادت ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. اب یہ شان خداوندی ہے، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا. اب اگر کوئی چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو،
اگر وہ ان دو شانوں میں سے ایک شان بھی اللہ کے سوا کسی کو دے دیتا ہے تو وہ اتحاد امت سے کٹ جائے گا، وہ اتحاد امت سے وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو شان فقط اللہ کی ہے ہی نہیں، وہ شان اللہ کے اندر بھی ہے، اللہ کے بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ کی بھی شان ہے اور اللہ کے بندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جس طرح مدد کرنا، کیا کرنا؟ اب اللہ بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا فلاں بندے نے میرے ساتھ تعاون کیا، فلاں موقع پر میرے ساتھ تعاون کیا۔ اب یہاں پر یہ مددگار ہونا، یہ شان الوہیت، شان الوہیت کا مطلب ہے کہ اگر بندے کے اندر مانیں گے تو بندہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اور جس طرح کہ واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونا یہ شان خدا بندی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے اندر مانے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ لیکن مددگار ہونا، مشکل کشا ہونا، یہ شان خدا بندی۔ اب اگر کوئی مددگار ہونے کو شان خدا بندی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس نظریے کو بیان کرتا ہے، یہ نظریہ قرآن سے ٹکراتا ہے، سنت سے ٹکراتا ہے۔ کس طرح ٹکراتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ بدر کے اندر جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ یہ قرآن ہے۔ اب دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تمہاری مقام بدر کے اندر مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے۔ یہ چوتھے پارے کی آیت ہے۔ اسی طرح نویں پارے کی یہ بھی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ کہ محبوب یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے کرنا کیا ہے؟ فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم تم نے رکھنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ثابت قدم رکھنا یہ مدد کرنا ہے یا نہیں ہے؟ بولے تو صحیح کہ میدان جنگ کے اندر بندے کے اگر قدم اکھڑے ہوں اور وہاں پر اس کو ثابت قدم رکھا جائے تو یہ مدد اور دستگیری ہے یا نہیں؟ اور سورہ محمد کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر اللہ کرے گا کیا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ اب سورہ محمد کے اندر اللہ تعالی ثابت قدم رکھنے کے بارے میں اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور وہاں پر میدان بدر کے اندر فرشتوں سے فرما رہا ہے اے فرشتوں، تم نے ایمان والوں کو کیا رکھنا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، مدد کرنا اگر یہ معیار خداوندی ہوتا تو معیار خداوندی کے اندر رسول ہے وہ صرف اللہ کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے اندر پایا جاتا؟ اب قرآن پاک نے مددگار ہونا اللہ نے اپنے لیے بھی بیان کیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اب قرآن پاک ان آیات کی روشنی میں پتہ چلا کہ مددگار ہونا شان الوہیت، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے اللہ مدد کرتا ہے، مطلب ہے ذاتی طور پر، اور جہاں پر اللہ کے بندے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی۔ اگر کوئی آج بھی
کسی بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کی عطا کے بغیر مدد کرتا ہے، اپنی ذاتی طاقت سے مدد کرتا ہے، وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مدد اللہ ذاتی طور پر کرتا ہے، مدد کرنے میں اللہ مستقل بذات ہے، اور مدد کرنے میں اللہ کے بندے غیر مستقل بذات ہیں۔ کیا ہیں؟ اور شرک اس وقت ہوتا ہے جب بندوں کو بھی مستقل بذات مانا جائے۔ مستقل بذات کا مطلب ہے وہ بھی اپنی پاور سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی طاقت کے بغیر، پھر شرک ہوگا۔ اب آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اتحاد امت کی بات تو کرتے ہیں کہ ہم اتحاد امت بیان کر رہے ہیں، لیکن اتحاد امت اس وقت ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی ساری رسی کو تھامو۔ یہ نہیں ہے قرآن کی بعض آیتوں کو تھامو اور بعض کے منکر بن بیٹھو۔ اب آپ مجھے بتائیں، قرآن یہ بیان کرتا ہے مددگار ہونا معیار خدا بندی۔ اب جو یہ بات کرے کہ جو اللہ کی سوا کسی کو مددگار مانے گا وہ کافر و مشرک ہو جائے گا، کافر۔ اور اب آپ مجھے بتائیں وہ قرآن کو اپنانے والا ہے؟ بولیں تو صحیح، وہ قرآن کو اپنانے والا؟ قرآن تو جو توحید پڑھا رہا ہے وہ تو یہ بیان کرتا ہے کہ صرف دو چیزیں معیار خدا بندی ہیں، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا۔ لہذا آج جو کوئی اس طرح کی ٹون استعمال کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والا ہوگا۔ کیا کرنے والا ہوگا؟ اور یہی اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، یہ نہیں ہے قرآن عظیم فرقان حمید کے کچھ احکام کو مان لیا جائے اور کچھ احکام کو چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح کہ اتحاد امت کو پارا پارا کرنے کا ایک تاریخی سلسلہ ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی، کیا نام ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی، جس نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان۔ کیا لکھی؟ کتاب کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیا نام ہے؟ تقویۃ الایمان۔ اب تقویۃ الایمان کے اندر اس نے ایک عبارت لکھی اور کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اور یہ سمجھیں یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل اسلام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمیع کمالات کے اندر کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، جو شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان تمام شانوں میں دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمیع صفات اور جمیع کمالات کے اندر دوسرا ہم مثل۔ اب اسی عقیدے کو چھیڑ چھاڑ کس نے کی؟ اسماعیل دہلوی نے، کہ جس نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کیا۔ حالانکہ امت کے اندر یہ عقیدہ شروع سے چلا رہا تھا، امت کے اندر یہ عقیدہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم مثل نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے اتحاد امت پر ضرب لگائی۔ کیا لگائی؟ اور اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اس شہنشاہ کی شان یہ ہے، اس شہنشاہ سے مراد ہے اللہ، اس شہنشاہ کی شان یہ ہے ایک آن میں ایک حکم کن سے، ایک حکم یعنی زیادہ وقت نہیں، ایک آن ایک وقت۔ حکم کن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس شہنشاہ کی شان یہ ہے ایک آن میں ایک حکم کن سے، آگے عبارت دیکھیے گا، کروڑوں نبی، کتنے نبی؟ کروڑوں نبی، ولی، جن،
فرشتے جبرائیل اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے، تم ایک اور ہوتے ہو، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں محبت پیدا کر دے۔ کیا پیدا کر دے؟ اب یہ عقیدہ قرآن سے ٹکراتا ہے۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کروں گا، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ پروف کے ساتھ بات کروں گا۔ اب یہ عقیدہ قرآن سے ٹکراتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کروڑ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک بھی حضور کا مثل نہیں ہو سکتا، ایک بھی حضور کا مثل ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ اب آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں جو آخر ہوتا ہے، آخر کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کسی کی گنجائش ہے؟ اگر کسی کی گنجائش مانی جائے تو وہ آخری ہو سکتا ہے؟ بولے تو صحیح۔ اس کا مطلب ہے حضور آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے حضور کے بعد کسی کی گنجائش ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ۔ اب آپ مجھے بتائیں اسماعیل دہلوی کی جو بات ہے قرآن سے ٹکراتی ہے نہیں ٹکراتی؟ ہم تو کہتے ہیں ایک نبی کی گنجائش نہیں۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے اللہ ایک ہی آن کے اندر، وقت بھی اتنا زیادہ، ایک ہی آن کے اندر کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے۔ کیا پیدا کر ڈالے؟ اب قرآن کی اس آیت کی کیا لازم آتی ہے؟ تکذیب لازم آتی ہے۔ اللہ حضور کو آخری نبی کہہ رہا ہے، اللہ حضور کو، اور یہ کہتے ہیں حضور کے بعد کروڑوں کی گنجائش ہو سکتی ہے، کروڑوں کی گنجائش ہے۔ اب یہ وہ عقیدہ تھا جس عقیدے کو انہوں نے چھوڑا اور اتحاد امت کو پارا پارا کیا۔ کیا کیا؟ امت کے اتحاد کو۔ پھر اس پر حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1857 عیسوی کے اندر جنہوں نے مجاہدانہ کردار ادا کیا، اور حضرت علامہ فضل خیر آبادی وہ ہیں 13 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ پڑھ کر فارغ ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے۔ اور جس وقت اس نے جب کتاب لکھی ہندوستان کے اندر انتشار کی ایک فضا قائم ہو گئی، اور اس کتاب پر رد لکھے گئے، اور اسی کتاب کے اندر آئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ وارث کی بات کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ اس پر قرآن پاک کے اندر دلائل ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس کے اندر حضور کے پیچھے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، اور جب منافقین نے حضور کے علم پر طعن کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو پیدا کرنے سے پہلے تمام امت کو مجھ پر پیش کیا، تو میں نے جان لیا ان میں سے کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اب جو منافق تھے انہوں نے آپس میں چیم گوئیاں شروع کر دی کہ حضور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، اور ایک طرف ہم ہیں، ہم ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، اندر ہمارے کفر ہے، ہمیں پہچان نہیں سکتے، ہمیں پہچان نہیں سکتے، اور بات کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے اور کافر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ کیا فرمائی؟ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ما کان اللہ
لیعذر المؤمنین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے. کیا ہے؟ 179 ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو. اے مسلمانوں، جس حال پر تم ہو اللہ تمہیں اس حال پر چھوڑے گا؟ کیا کرے گا اللہ؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے. گندے کو، اب یہاں پر گندے سے مراد ہے منافق، جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کیا ہے؟ نفاق اور کفر ہے. اور طیب سے مراد کیا ہے؟ حضور کے صحابہ ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد 4 یا 5 صحابہ کرام معاذ اللہ وہ اسلام پر باقی رہے، باقی اسلام سے پھر گئے، تو یہ آیت ان کی اس بات کو جھٹلاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تو نبی علیہ السلام کی ساری حیات کے اندر ہی چھانٹی فرما دی تھی کہ منافق کون ہے اور حضور کا خالص صحابی کون ہے. حضور کا خالص صحابی اب یہاں پر کون کہہ رہا ہے؟ تو اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے ان منافقین کو فرمایا کہ مسجد سے نکل جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ آج لوگ کہتے ہیں یار یہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، کسی کو برداشت نہیں کرتے. اب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ گندے کو ستھرے سے ممتاز نہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو سال پر رہنے نہیں دے گا. پھر نبی علیہ السلام نے چن کر انہیں فرمایا تم بھی نکل جاؤ، تم بھی نکل جاؤ، تم بھی نکل جاؤ. یہ ہے اسلام. اسلام یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر جناب والا وہ بد عقیدہ ہو جس کا عقیدہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہو. اسلام کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاؤ، کوئی بات نہیں، وہ اپنے عقیدے کے اندر الگ ہے، تم اپنے عقیدے کے اندر. اسلام اس چیز کی دعوت ہے، اسلام اتحاد کی دعوت دیتا ہے. اور اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بد عقیدہ کو اپنے ساتھ ملا لو. اتحاد کا مطلب ہے جو عقائد و نظریات صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، ائمہ مجتہدین سے تسلسل سے چلے آ رہے ہیں، انہی عقائد پر رہنا، یہی اتحاد امت ہے. یہی کیا ہے؟ اور جو ان سے دائیں بائیں ہوتا ہے وہ فرقہ واریت کے گڑے میں گر جاتا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں آپ کو لوگوں کی عبارات پڑھ کے سناؤں کہ جو انہوں نے کفر بکے اپنی کتابوں کے اندر. اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بارے میں یہی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھا ہے. اس نے شفاعت کی 3 قسمیں کی ہیں: شفاعت بالمحبت، شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالاذن. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالوجاہت، حضور علیہ السلام کے پاس اس کا حق اجازت شفاعت کی دے گا قیامت والے دن. اور اجازت بھی کیسی مانی؟ اس نے باقاعدہ لکھا ہے، اس نے کہا اجازت اس طرح کی ہوگی جس طرح حاکم وقت کسی مجرم کے بارے میں فیصلہ کر دے، کس کو رہا کر دو، اور قریب ایک سپاہی کھڑا ہو اس کو کہ چل بھی چابی لے جا اور جا کر اس کو کیا کر دو؟ رہا کر دو. کہتے یہ شفاعت بالاذن کا معنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اعلیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. آقا قیامت والے دن آپ کا اشارہ ہونا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کو معاف فرماتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا جہاں پر اولین اور آخرین حضور کی تعریف بیان فرمائیں گے. اور انہوں نے توحید کیا سمجھی ہے؟ اللہ کے انبیاء کی توہین کرنے کو. اور باقاعدہ وہ لٹریچر موجود ہے، آج بھی کتابیں وہ چھپ رہی ہیں. ابھی تو تعزیر الناس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی کتابیں ہیں جنہوں نے قادیانیوں کے لیے چور راستہ کھولا. کیا کھولا؟ اب جو کہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کروڑوں نبی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، تو آپ مجھے بتائیں مرزا کہہ سکتا ہے جب کروڑوں ہو سکتے ہیں میں نے ایک نے دعویٰ کر لیا تو کیا پریشانی ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد کروڑوں تو دور کی بات ہے، ایک کی بھی گنجائش ہے
نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو کہاں سے چلا رہا ہے؟ اہل سنت سے چلا رہا ہے، اور تمام اہل سنت جو ہیں حضور کے صحابہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں پچھلے کئی جمعوں کے اندر کہ قرآن عظیم فرقان حمید کی آیات کی روشنی کے اندر اہل سنت کا لفظ بیان فرمایا، احادیث کی روشنی میں بیان کیا، اور اہل سنت اور اہل اسلام دونوں کا معنی ایک ہے۔ یہ نہ کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت کیوں کہتے ہو، مسلمان کہا کرو۔ ہم مسلمان اس وقت کہیں گے جب ہمارے سامنے کافر ہو، کون ہو، اور جب ہمارے سامنے کوئی بد عقیدہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اہل سنت ہیں۔ اور اہل سنت یہ الگ الگ بلکہ ایک ہی شے کے دو نام ہیں، اہل سنت ہی اہل اسلام ہیں، اور اہل اسلام ہی اہل سنت ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔